بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا قصہ بیان کروں گا۔ آپ کا ذکر قرآن مجید کی سورہ کہف رکوع نمبر 9 اور سورہ مائدہ رکوع نمبر 4 میں موجود ہے۔ آپ کا نسب نامہ یوشع بن نون بن افراہیم بن یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام ہے۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاص خادموں میں شمار ہوتے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے سفر کیا تو آپ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بطور خادم کے موجود تھے۔ کنعان میں جابر اور مشرک قوموں کے حالات معلوم کرنے کے لیے جو وفد بھیجا گیا تھا اس کے ایک رکن بھی آپ تھے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ان قوموں سے جنگ کرنے کی ترغیب دی اور انہوں نے انکار کیا، تب آپ پہلے شخص تھے جنہوں نے بنی اسرائیل کو جرأت اور ہمت دلانے کی کوشش کی اور اللہ کا وعدہ نصرت یاد دلا کر جہاد پر اکسایا اور کہا کہ اگر تم جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ تو یقیناً فتح تمہاری ہوگی۔ تو ریت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی ان پر ظاہر کر دیا گیا تھا کہ یوشع بن نون میرا خاص بندہ ہے، اور بنی اسرائیل کے نوجوان اس کی سرکردگی میں کنعان اور بیت المقدس کو جابر مشرکوں سے پاک کریں گے۔ بنی اسرائیل پر میدان طے میں 40 سال گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم بنی اسرائیل کے اس قافلے کو لے کر موعودہ سرزمین کی طرف بڑھو اور وہاں پر عمالقہ اور دوسری جابر قوموں سے جنگ کرو اور ان کو شکست دو، میری مدد یقیناً تمہارے ساتھ ہے۔ چنانچہ حضرت یوشع علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ کا پیغام سنایا اور وہ سب دشت سینا سے نکل کر ارض کنعان کے سب سے پہلے شہر اریحا کی طرف بڑھے اور دشمنوں کو للکارا، تو دشمنوں نے بھی باہر نکل کر سخت مقابلہ کیا، آخرکار شکست کھا گئے اور بنی اسرائیل کو فتح نصیب ہوئی، اور اسی طرح بنی اسرائیل لڑتے لڑتے ارض مقدس پر قابض ہو گئے۔ تو ریت میں ہے کہ جب بنی اسرائیل جنگ کے لیے تیار ہوئے تو اللہ کے حکم سے تابوت سکینہ ان کے ساتھ تھا۔ اس تابوت میں عصائے موسیٰ، پیراہن ہارون اور من کا مرتبان بھی تھا، اور اس کے علاوہ دوسرے تبرکات بھی تھے، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ تم من کو محفوظ کر لو تاکہ تمہاری آئندہ نسلیں بھی مشاہدہ کریں کہ تم پر اللہ کا انعام ہوا تھا۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی ہی میں ارض مقدس میں جابر طاقتوں کے مقابلے کے لیے حضرت یوشع کو امیر جیش مقرر کر دیا تھا، اور جیش کی روانگی سے قبل ہی موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوشع علیہ السلام کو نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا، اور انہی کے ہاتھوں آخرکار ارض مقدس بھی ان جابر طاقتوں سے پاک ہوئی۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ جب آپ نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا، جمعے کے دن عصر کے بعد جب فتح کا دن آ پہنچا تو دشمنوں کے قدم اکھڑ گئے۔ اتنے میں سورج ڈوبنے لگا، اور سورج کے ڈوبنے کے بعد ہفتے کی تعظیم کی وجہ سے لڑائی نہ ہو سکتی تھی، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، اے سورج، تو بھی اللہ کا غلام ہے اور میں بھی اللہ کا محکوم ہوں، اے اللہ اسے ذرا سی دیر کے لیے روک دیں۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے سورج رک گیا اور آپ نے دل جمعی کے ساتھ بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ اس قدر مال غنیمت ان کو حاصل ہوا کہ اس سے پہلے انہوں نے اتنا مال کبھی نہ دیکھا تھا۔ فرمان خدا کے مطابق آگ میں جلانے کے لیے آگ کے پاس لے جایا گیا، لیکن آگ نے اسے نہ جلایا۔ اس پر اللہ کے نبی حضرت یوشع علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کسی نے اس میں سے کچھ رکھ لیا ہے، میرے پاس ہر قبیلے کا سردار آئے اور میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ چنانچہ اسی طرح کیا گیا۔ ایک قبیلے کے سردار کا ہاتھ آپ کے ہاتھ سے چپک گیا۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے پاس وہ خیانت کی چیز ہے، جا اور اسے لے آ۔
اور پھر اس نے ایک گائے کا سر جو سونے کا بنا ہوا تھا پیش کیا، جس کی آنکھیں یاقوت کی اور دانت موتیوں کے تھے۔ جب وہ سر بھی دوسرے مال کے ساتھ ڈالا گیا تو آگ نے سب کچھ جلا دیا۔ قرآن مجید میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کامیاب کر دیا اور جب ان کا شہر میں داخل ہونے کا وقت آیا تو حکم ہوا کہ مغرور اور متکبر انسانوں کی طرح داخل نہ ہونا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنے والوں کی طرح درگاہ الہی میں سر جھکا کے داخل ہوں اور توبہ و استغفار کرتے ہوئے داخل ہوں، تاکہ اللہ کے شکر گزار بندوں اور مغرور و سرکش انسانوں کے درمیان امتیاز رہے۔ مگر فتح و نصرت کے بعد بنی اسرائیل نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، نیاز مندی و استغفار کی بجائے سوکیانہ الفاظ کہتے ہوئے گویا اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے ساتھ مذاق کرتے ہوئے داخل ہوئے۔ آخر غیرت حق کو جوش آیا اور جزائے اعمال کے قانون الہی نے عذاب کی صورت میں ان کو آن پکڑا۔ اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ جب انہوں نے یہ حرکت کی تو ان پر طاعون مسلط کیا گیا، جس کی وجہ سے ایک دن میں ان کے 24,000 آدمی ہلاک ہو گئے۔ یہ عذاب آسمان سے اس طرح نازل ہوا کہ آسمان کے ہر دروازے سے زہر آتی اور ان کے مساموں کے راستے سے ان میں داخل ہوتی اور روح کے مزاج کو فاسد کر کے خون سمیت پیدا کر دیتی، یہاں تک کہ طاعون ظاہر ہوا اور اس کی زہر ان کے دل تک پہنچی، جس سے وہ ہلاک ہوئے۔ اسی طرح صحیح مسلم اور باقی حدیث کی کتابوں میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طاعون رجز ہے اور اس عذاب کا بقیہ ہے جو پہلے لوگوں کو دیا گیا، پس جب کسی شہر اور ملک میں یہ پڑے اور تم اس میں ہو تو وہاں سے مت بھاگو، اور اگر سنو کہ کسی ملک یا شہر میں یہ وبا آئی ہے تو اس شہر میں مت جاؤ۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے رفتہ رفتہ وہ تمام ملک فتح کر کے بنی اسرائیل کو تقسیم کر دیا اور نابلس کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو دفنایا۔ ادھر ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی بیعت بھی ہوئی تھی۔ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات سے 28 برس بعد انتقال فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔